الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدیت ما فدیتہ بابن ابراہیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی عرشی یا فرشی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، الحمدللہ آج انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر مجھے حاضری کا شرف ملا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ محرم الحرام کے متعلق ہے۔ آئیے تھوڑی سی مختصر مگر جامع گفتگو ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ علم و حکمت کے پھول چنیں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر کے ذریعے کروں گا۔ کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہاں مختصر ایک تعریف پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات سے اور ایک شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زبان اقدس سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور منظر کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ران مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادہ ہیں، جو بیٹے ہیں، وہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دوسری ران مبارک تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان دو شہزادوں میں سے آپ ایک کو منتخب کر لیجئے۔ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اپنا بیٹا اور ایک اپنی بیٹی کا بیٹا تھا۔ اب وہ تمام احباب ذرا اس بات کو غور سے سنیں جو اولاد والے ہیں، اور پھر جن کی اولاد کے ساتھ ساتھ نواسے نواسیاں بھی ہیں، کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو رکھا جائے یا اپنی بیٹی کے بیٹے کو۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بیٹے یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو سمجھ گئے اور واپس چلے گئے۔ احباب ذی وقار، 3 دن گزرے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما جاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو وہ جملہ کچھ یوں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، آپ فرماتے ہیں فدیت ما فدیتہ بابن ابراہیم، کہ یہ حسین ابن علی وہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ میں ان پر قربان جن پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ احباب ذی وقار، واقعی بہت زیادہ شان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یوں تعریف کرتے ہیں اپنے بیٹے کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گردن سے اوپر والا حصہ دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے حسن بن علی کو رضی اللہ تعالی عنہما، اور اگر کسی نے گردن سے لے کر ٹخنوں تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بالکل مشابہ دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو۔
مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی گردن سے لے کر ٹخنوں تک، پاؤں مبارک تک جو مشابہت رکھنے والے تھے وہ تھے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں اور اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ہم چند ایک پیغام وہ لیں گے اور چند باتیں سیکھیں گے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھانا چاہتی ہے۔ احباب ذی وقار، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے کہیں تو سواری پر سوار تھے، راستے میں کچھ بچے ایسے تھے کہ جو مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں کے لباس کی کنڈیشن کچھ یوں تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، کسی کی صرف شلوار تھی، کسی کی صرف قمیض تھی، اور کھانے میں ان کے پاس کوئی مرغن غذائیں نہیں تھیں، کوئی یہ تکہ بوٹی پیزا وغیرہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، حضور آئیے، ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کھائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں کہا کہ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے دعوت دی ہے، اور کچھ نہ کچھ وہاں سے آپ نے کھا لیا، تناول فرما لیا۔ جب وہ جو چیز سامنے موجود تھی، روٹی کے ٹکڑے موجود تھے، کچھ سوکھے تھے، کچھ ہلکے پھلکے تر تھے، تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے بچوں، تم نے میری دعوت کی، میں نے قبول کر لی، تو اب یوں کرتے ہیں کہ اب میں تمہاری دعوت کرتا ہوں اور تم بھی قبول کر لو۔ بچے خوش ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اپنی زوجہ کو کہتے ہیں، اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے اور اچھے اور بہترین کھانے کا انتظام کیجیے۔ بہترین کھانا تیار ہوتا ہے، ان بچوں کو پرتکلف کھانا کھلایا جاتا ہے۔ صرف کھانا نہیں کھلایا جاتا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھانا پیک بھی کیا جاتا ہے ان کے لیے۔ صرف یہ نہیں بلکہ احباب ذی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے جو بانٹنے والا ہے، ہمیشہ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کے لیے ایک جوڑا سوٹ، کپڑوں کا جوڑا بھی منگوایا اور تحفے کے طور پر انہیں دیا، اور پھر انہیں الوداع کہہ دیا۔ یہ سخی گھرانہ ہے تو یہ عطا کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہاں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا اس میں سے جو غریب لوگ ہیں ان پر بہت زیادہ خرچ کریں۔ آئیے اسی کی مثل ایک اور چھوٹی سی حکایت، ایک واقعہ آپ ہی سے جو منسوب ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ حضور، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بہترین کھانا تیار کروں اور آپ اپنے کچھ ہم پلہ دوستوں کو بلائیں اور ان کی دعوت کی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، تم کھانا تیار کرو اور میں جا کر اپنے ہم پلہ دوستوں کو لے کے آتا ہوں۔ احباب ذی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور کچھ اتنا وقت گزارا کہ جتنے وقت میں کھانا تیار ہو سکتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ غریب غربات تھے۔ آپ جب گھر میں آئے، ان کو اندر بٹھایا تو ایک ہمسائی جو گلی میں سے دیکھ رہی تھی وہ جلدی سے آئی اور آپ کی زوجہ سے عرض کرنے لگی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے باہر سے کون لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کون؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ غریب غربا لوگ ہیں جن کو اکٹھا کر کے آپ کے شوہر گھر میں لے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو ابھی کچھ سوچنے ہی والی تھی کہ اتنی دیر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، میری زوجہ، تمہیں قسم ہے اس حق کی جو میرا حق تم پر ہے۔ میرے جو مہمان آئے ہیں نا، ان کے لیے سب کچھ پیش کرنا ہے، کوئی کھانا بچانا نہیں ہے، اور ہاں گھر میں جتنی خوشبو ہے وہ بھی بچانی نہیں ہے، ہاں ان کو کچھ تحفے کے طور پر کچھ ساتھ دے کر بھی ہم نے بھیجنا ہے۔ جی، تو پھر یوں ہی ہوا کہ ان کی اچھی تواضع کی گئی، اچھا کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو خوشبوئیں پیش کی گئی، خوشبوؤں کے تحفے ساتھ دے کر ان کو الوداع کہا گیا۔ پیارے احباب، ذرا توجہ کیجئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کیسا درس عنایت فرمایا۔
آج جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمارا عمل یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی ہے یا کسی کے ہاں ختم پاک کا اہتمام ہوتا ہے تو ہم صرف اپنے ریلیٹیوز کو بلاتے ہیں، صرف رشتہ دار آ جائیں ان کو بلائیں، دیٹس آل، ان کو کھلائیں، دیٹس آل۔ اگر لنگر گھروں میں تقسیم کیا تو ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں جو ہمارے گھر میں بیچتے ہیں، اور جو قربانی کے گوشت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کے گھر میں گوشت بیچتے ہیں جو 2 بکرے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں بیچ دیتے ہیں، ہم ان کے گھر میں بیچ دیتے ہیں، اور غریب غربا بیچارے گلیوں میں شاپر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں بھی شریک کریں، جیسا کہ شادی کا موقع ہوتا ہے، ولیمے کا موقع ہے، اور ولیمے کے موقع پر صرف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے ہم ان کو بلاتے ہیں، بقیہ کو نہیں بلاتے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو شریک نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل اپنے جو محلے میں قرب و جوار میں غریب لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں اور ہر طرح کا جو اہتمام ختم پاک وغیرہ کا یا کسی دعوت کا کرتے ہیں ان کو بھی شریک کریں۔ ہاں تو آئیے نوجوان احباب ذرا آپ بھی توجہ کیجئے، آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، بہت ہی خوبصورت پیغام بارگاہ حسینیت سے، چونکہ حسین ہمارے ہیں، ہماری یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ذریعے، تو آئیے نوجوان تمام ذرا الرٹ ہو کے میری طرف توجہ کریں گے اور اس پیغام کو سنیں گے۔ ایک گوشہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا، اور اس میں سے یہ چیز ہم سیکھیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پہلی اولاد ہوئی تھی ایک بیٹا، اس کا نام کیا تھا جی؟ آپ کو پتہ ہوگا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، بہت پیارا نام ہے۔ اس میں سے ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، دوسرا بیٹا اس کا نام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا وہ تھا علی اوسط۔ اوسط کا معنی درمیانہ ہوتا ہے اور اکبر کا معنی بڑا ہوتا ہے۔ پہلے بیٹے کا نام علی اکبر بڑا بیٹا، دوسرے کا نام علی اوسط یعنی درمیانہ بیٹا۔ یہاں سے ایک اور بھی نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اکبر کے بعد علی اصغر نام نہیں رکھا، مطلب آپ کو پتہ تھا کہ ایک انشاءاللہ اور بھی بیٹا اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، تو جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام علی اصغر رکھا گیا۔ ہاں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام حضرت زین العابدین بھی ہے۔ جی بالکل آپ درست ہیں، آپ غلطی نہیں کر رہے، آپ درست ہیں، حضرت زین العابدین بھی ہیں، لیکن 3 ہی بیٹے ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہاں جو حضرت زین العابدین ہیں نا، یہ عام پکارنے کے لیے حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب دیا گیا تھا۔ انہی کا دوسرا نام حضرت علی اوسط کا دوسرا نام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جی تو یہاں تک یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کا نام علی۔ سیکھنے کو کیا ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کہ اپنے ایک بیٹے کا نام بھی علی، دوسرے کا بھی نام علی، تیسرے کا بھی نام علی رکھ دیا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم اپنے والد محترم کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، باپ بیمار ہیں، دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اور آج ہم بے شمار باتوں میں اپنے والد محترم کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، جدید دور آ گیا، جدید دور کے نئے تقاضے ہیں۔ احباب ذی وقار پیارے نوجوان بھائیوں ذرا رکیے، یہ والد وہ والد ہیں جن کی شان میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی۔ جو اپنے والدین کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ، توبہ کر لیجئے، آج جائیے، زندہ ہیں ان کے پاس جائیے، قدموں میں گر جائیے، معافی مانگ لیجئے۔ اگر یہاں قدموں میں گر جائیں گے نا تو دنیا میں عزت رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اگر یہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے باپ کو چپ کروا دیا، میرے پاس دلیلیں زیادہ تھی، میں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ہاں تو نوجوانوں، ہم نے آج توبہ کرنی ہے، جن کے والدین ناراض ہیں اور جن کے راضی ہیں ان کے ساتھ مزید خوش مزاجی کے ساتھ رہیے، ان کی خدمت کیجیے۔ خدمت صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے،
ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان سے باتیں کریں، انشاءاللہ عز و جل رب تعالی عز و جل راضی ہو جائے گا، اور یہی انشاءاللہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گا۔ ہاں تو میں اپنے اس کلام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، شاید آپ میری باتیں سن کے تھک نہ گئے ہوں۔ ہاں تو آخری چند باتیں یہ ہیں، 3 سے 4 باتیں یہ ہیں جو ہم نے عاشورہ کے دن کرنی ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، تو عاشورہ کے دن ہم نے جو چند کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام ممکن ہو تو 9 اور 10 محرم کی جو درمیانی رات ہے اس رات کو اپنی آنکھوں میں 3 سلائیاں عصمت سرما لگا لیجئے۔ طریقہ کچھ یوں ہے، جب بھی سرما لگائیں رات کو لگائیں، سنت ہے، اور 3 سلائیاں لگائیں، یہ بھی سنت ہے۔ رائٹ سائڈ سے شروع کریں اور رائٹ پہ ہی ختم آپ نے کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ طریقہ کیا ہوگا کہ 1 سلائی آپ دائیں آنکھ پہ لگائیں اور پھر 1 بائیں میں، پھر 1 دائیں میں، اور پھر 2 اکٹھی آپ بائیں آنکھ میں سلائیاں لگا لیں۔ یہاں پہ 3 مکمل ہو گئی، یہاں پہ 2 ہی تھیں، اور آخری سلائی آپ نے رائٹ آئی میں دائیں آنکھ میں لگا لی، تو مطلب سنت کے مطابق آپ نے سرما ڈال لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کی رات یا عاشورہ کے دن آنکھوں میں عصمت سرما لگائے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی آنکھیں کبھی بھی درد نہیں کریں گی۔ جی انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ 10 محرم کو دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی ممکن ہو عصمت سرما لگائیں گے، مارکیٹ سے مل جاتا ہے آسانی سے، مشکل نہیں ہے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، عاشورہ کے دن ہم نے اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے رزق کھول دیتا ہے، ان کو زیادہ کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، رب تعالی عز و جل پورے سال کے لیے اس شخص کے لیے رزق کو کھول دے گا۔ نقطہ یہاں سے آپ یہ لیجئے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بساط، اپنی اوقات، اپنی جیب کے مطابق خرچ کروں گا، لیکن رب تعالی عز و جل اپنی طاقت اور شان کے مطابق عطا فرمائے گا، لہٰذا یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے، دل بڑا کیجئے، عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کیجئے۔ ہاں ہمارے یہاں پہ پنجاب میں یہ رواج بھی ہے، بلکہ تقریباً پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ہے کہ عاشورہ کے ایام میں نیازیں بانٹی جاتی ہیں، بہت اچھا ہے۔ تو نیازوں کے ساتھ یہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ نیازوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ جی تیسری چیز جو ہم نے کرنی ہے عاشورہ کے دن، وہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ عاشورہ کے دن ہم نے غسل بھی کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عاشورہ کے دن غسل کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ 1 سال تک بیماریوں سے محفوظ رہے گا، 1 سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پوچھا گیا اس میں کیا خاص بات ہے، ارشاد فرمایا گیا عاشورہ کے دن تمام پانیوں میں آب زمزم شامل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس موقع کو ضائع مت کیجیے، ضرور کوشش کیجیے، موسم بھی اچھا ہے، غسل سے کوئی سردی وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے تو غسل کر لیجیے۔ اور ایک اور کام، جی آخری بات، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہ رہا، آخری بات، کوشش کیجیے 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیجیے، اگر 9 کو رہ جائے تو کوئی بات نہیں، 10 اور 11 کا کر لیجیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پہ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو اللہ تعالی عز و جل نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو غرق کر دیا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا خوبصورت جملہ ذرا سنیے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم ان کی نسبت زیادہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سچی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ان کی نسبت ہم زیادہ شکر ادا کریں، لہٰذا اے میرے صحابہ ہم روزہ رکھیں گے 9 اور 10 محرم کا، کیونکہ ان کی مخالفت کرنی ہے، سیم یہود و نصارہ جیسا نہیں کرنا، لہٰذا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور جو 9 کا بھول جائیں، جاگ نہیں آئی، کوئی پرابلم ہو گئی تو 10 کے ساتھ 11 کو آپ شامل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے سہولت ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ثواب اس میں کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو شخص محرم الحرام کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے 1 مہینے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
ایک اور روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا جو محرم الحرام میں کوئی کسی بھی ایک دن روزہ رکھے گا امید ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کافی باتیں ہم نے سن لی ہیں۔ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب جن لوگوں نے اس پلیٹ فارم کو بنایا، اس نیٹ ورک کو چلایا، یا وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے انجمن غلامان مصطفیٰ کو چلانے میں، ویڈیو ریکارڈنگ میں یا کسی بھی طریقے سے اس کو آگے لے کر اور دین کا پیغام آگے پھیلانے کی کوشش کی، رب تعالیٰ عز و جل سب لوگوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا رب تعالیٰ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔